ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سامعین حضرات، آج ہم ایک نہایت ہی بنیادی عقیدے پر گفتگو کریں گے، فرشتوں پر ایمان، جو ایمان بالغیب کا اہم ترین حصہ ہے اور اہل حدیث کے نزدیک اس کی حقیقت وہی ہے جو قرآن اور صحیح احادیث نے بیان کی ہے، بغیر تعویل، بغیر تحریف اور بغیر فلسفے کے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ فرشتوں پر ایمان کیا ہے۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب ہے یہ یقین رکھنا کہ فرشتے اللہ کی پیدا کی ہوئی نورانی مخلوق ہیں، وہ زندہ ہیں، صاحب شعور ہیں، طاقتور ہیں، وہ صرف وہی کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک ایمان بالملائکہ تسلیم و یقین کا نام ہے، نہ کہ تشبیہ و تعویل کا۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، خلقت الملائکۃ من نور۔ فرشتے مرد یا عورت نہیں ہوتے، وہ کھاتے پیتے نہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک فرشتوں کی صفات، شکل، طاقت، جو کچھ نصوص میں آیا ہے اسے جوں کا توں مانا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرشتوں کا ذکر بار بار آیا ہے۔ ایمان بالغیب، رسالت کی وحی لانے والے، موت کے فرشتے، عرش اٹھانے والے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، نیکیاں لکھنے والے، گناہ لکھنے والے، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے۔ اہل حدیث نصوص کو اصل معنی پر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جبرائیل علیہ السلام کے 600 پروں والی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اسے ہم حقیقت پر محمول کرتے ہیں، اس کی تعبیل نہیں کرتے۔ اور آئیے کچھ فرشتوں کی اہم ذمہ داریاں بھی ہیں، جیسے جناب جبرائیل علیہ السلام وحی لانے والے ہیں، ان کا لقب روح الامین ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بارش کے ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اور ملک الموت کا آپ سب کو پتہ ہے کہ روح قبض کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین ہر انسان کے اعمال لکھنے والے ہیں۔ معرکہ بدر کے فرشتے جو مسلمانوں کی مدد پر نازل ہوئے۔ اور اسی طرح اس بات کے اوپر غور کیجئے، سوال بنتا ہے کہ فرشتے ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ وہ ہماری دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، وہ رات اور دن کے اوقات میں بدلتے ہیں، جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر نماز کے لیے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی مجلس میں فرشتے اتر آتے ہیں، گھر میں تصویریں یا کتے ہوں تو فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ سب باتیں صحیح احادیث سے ثابت اور اہل حدیث کے عقیدے کا حصہ ہیں۔ فرشتوں کا انکار یا تعویل سخت گمراہی ہے۔ اہل حدیث واضح طور پر کہتے ہیں جو شخص فرشتوں کو خیالی قوت، محض نیکی کی علامت، کوئی روحانی طاقت کہے، وہ نصوص کے خلاف و گمراہی میں ہے۔ فرشتے حقیقی مخلوق ہیں، نہ افراد کا وہم ہے اور نہ ہی فلسفہ۔ اہل حدیث کا اصول یہ ہے کہ نص آئے تو مان لو، اپنی عقل سے بدلنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی لیے جبرائیل علیہ السلام کے پروں کو، فرشتوں کے عرش اٹھانے کو، قبر میں منکر نکیر کے سوال کو، آخرت کے فرشتوں کو ہم حقیقت پر مانتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث نے ایسی ہی خبر دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے کہ ایمان کا یہ چھٹا رکن ہے، دل میں تقوی پیدا کرتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، اللہ کی عظمت کا یقین بڑھاتا ہے، زندگی میں خوف خدا، احتیاط، نیکی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ فرشتوں پر ایمان ہمارے عقیدے کا ایسا ستون ہے جو ہمیں ہمیشہ غیب پر یقین، قرآن پر اعتماد اور سنت کی سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اہل حدیث ہونے کا مطلب ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اسے بلا تعویل، بلا تحریف، مکمل یقین کے ساتھ مان لیا جائے۔ اللہ ہم سب کو ایمان صحیح نصیب فرمائے۔